ایک زمانے میں عرب کی پراسرار زمین پر حاتم طائی کے نام سے مشہور ایک ہیرو رہتا تھا۔ حاتم اپنی بدھی، ہمت اور انصاف کے اٹل احساس کے لیے مشہور تھا۔ اسے اکثر مسائل کو حل کرنے، انصاف کرنے اور بہادری کے لیے بلایا جاتا تھا۔ ایک دن ایک عجیب افواہ اس کے کانوں تک پہنچی۔ ایک دشت شیطانی درخت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ علاقے میں ان گنت تکلیفوں کا کارن ہے۔ شیطانی درخت، جیسا کہ کہانیاں چلتی ہیں، خطرناک جنگل میں تھا، ایک ایسی جگہ جہاں جانے کی بہادر لوگوں کی بھی ہمت نہیں تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک قدیم اور شاپت درخت ہے جس میں ایک دشت آتما رہتی ہے۔ دشت آتما لوگوں کو دولت اور طاقت دینے کے لیے جانی جاتی تھی، اور جو اس کے خطرناک پریکشا کو پاس کر سکتے ہیں، لیکن ایک خوفناک قیمت پر۔ لیکن جو بھی اس درخت کے پاس گیا آج تک واپس نہیں آیا۔ جو اس جنگل میں جاتا وہ کبھی مڑ کر واپس نہیں آتا۔ حاتم طائی زمین سے برائی کو ختم کرنے کی خواہش سے پربھاوت ہو کر شیطانی درخت کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک خطرناک سفر پر نکلا۔ اپنے وفادار اور تیز گھوڑے معراج اور اپنی پچھلی بہادری کے لیے ایک آبھاری ملکہ کی طرف سے تحفے میں دیے گئے جادوئی قالین کو لیے حاتم نے خطرناک جنگل میں قدم رکھا۔ جنگل ایک ڈارک اور خوفناک جگہ تھی جس میں دھند چھائی ہوئی تھی۔ یہاں پراچین درخت موجود تھے اور ایسے پھیلے ہوئے تھے جیسے وہ یہاں کی رکھوالی کر رہے ہوں۔ وہاں ایک جھونپڑی تھی جس سے روشنی باہر نکل رہی تھی۔ حاتم اس جھونپڑی میں داخل ہوا۔ جھٹ سے چمگادڑوں کا ایک جھٹ اس کے اوپر سے گزر گیا۔ حاتم نے وہاں ایک باکس دیکھا جس کی رکھوالی 3 بچھو کر رہے تھے جو انسان جتنے بڑے تھے۔ اگر حاتم کو اس باکس تک پہنچنا ہے تو بچھوؤں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہ حاتم طائی نے دوسری بار دیکھے تھے کسی جنگل میں۔ ان بچھوؤں کو مارنے کے لیے صرف عام تلوار کافی نہیں ہوتی، بلکہ ایک خاص جادوئی پھول جس کا زہر تلوار پر لگا ہونا چاہیے۔ حاتم طائی فوراً اس جھونپڑی سے باہر نکلا اور اس پھول کی تلاش کرنے لگا۔ ادھر ادھر بھاگتے بھاگتے حاتم طائی کو آخر کار وہ پھول مل گیا جس کا زہر اسے چاہیے تھا۔ حاتم طائی نے وہ پھول توڑا اور اس کا زہر اپنی تلوار پر لگا لیا۔ جیسے ہی وہ پھول کا زہر تلوار پر لگا، تلوار ایک دم چمکنے لگی۔ حاتم طائی دوڑتا ہوا اس جھونپڑی میں گیا۔ حاتم طائی نے ان بچھوؤں پر حملہ کر دیا۔ حاتم طائی نے اس تیزی سے حملہ کیا کہ ایک کا سر چیرتے ہوئے، دوسرے کا پیٹ پھاڑتے ہوئے، تیسری کی ٹانگیں اکھاڑتے ہوئے آگے جا کھڑا ہوا، اور ہیرو کی طرح پیچھے دیکھا تو تینوں بچھو زمین پر دھڑم جا گرے۔ حاتم طائی نے وہ باکس کھولا تو اس میں ایک کتاب رکھی ہوئی تھی جس کتاب میں اس دشت آتما کو مارنے کا طریقہ تھا۔ اس کتاب میں طریقہ یہ تھا کہ دشت آتما کے سامنے جا کر 3 پریکشائیں پاس کرنی ہوں گی۔ پہلی پریکشا یہ تھی کہ اس کو ایک پہیلی کا جواب دینا ہوگا جو وہ دشت آتما خود بتائے گی، اور دوسرا سوال اسی میں چھپا ہوگا۔ جیسے ہی حاتم طائی اس اندھیری جگہ کے قریب پہنچا، اس نے ہوا میں ایک ان نیچرل ٹھنڈک محسوس کی اور درختوں میں ایک بھیانک قہقہ گونجنے لگا۔ اچانک شیطانی درخت سائے سے باہر آنے لگا۔ اس کی مڑی ہوئی شاخیں کنکال کنکال بازوؤں سے ملتی جلتی تھیں۔ اس دشت آتما نے خود کو ظاہر کیا، ایک عجیب و غریب مخلوق جس کی آنکھیں جلتے ہوئے کوئلوں کی طرح تھی۔ اس درخت سے آواز آئی، اے انسان، یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ حاتم طائی نے جواب دیا، میں چیلنج کرنے آیا ہوں، میں تمہارے 3 سوال حل کرنے آیا ہوں۔
اس درخت نے جواب دیا، اگر تم نے ایک بار چیلنج کر لیا تو تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اگر تم نے جواب نہیں دیا یا پیچھے ہٹ گئے تو تم ایک درخت میں بدل جاؤ گے۔ حاتم نے بے خوف ہو کر چیلنج سویکار کر لیا۔ پہلا امتحان ایک پہیلی تھی۔ میں وہ دریا ہوں جو پانی کے چھوئے بغیر بہتا ہے۔ میں زخموں اور یادوں کو بھر سکتا ہوں۔ میں سبق کا استاد ہوں، علم کا رکھوالا ہوں۔ میں کیا ہوں؟ حاتم نے، جو حد سے زیادہ سمجھدار ہے، فوراً جواب دیا، وقت۔ دشت آتما متاثر لیکن بے خوف دوسرا امتحان پیش کیا۔ حاتم کو ایک شیطانی سانپ کو شکست دینا ہوگی جو درخت کی حفاظت کرتا تھا۔ وہاں سبھی جانور اور درخت حاتم طائی پر ہنس رہے تھے، کیونکہ جس سانپ سے وہ لڑنے والا تھا اس سانپ سے آج تک کوئی نہیں جیت پایا تھا۔ اس سانپ نے حاتم طائی پر حملہ کیا، لیکن حاتم طائی اس طرح سے لڑا، اس کلا سے لڑا کہ ہر کسی کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ حاتم طائی نے اس سانپ پر اس طرح حملہ کیا جیسے کوئی شیر شکار پر۔ حاتم اس طرح تلوار گھماتا ادھر سے ادھر نکل جاتا، بھاگتے ہوئے درخت کے اوپر پیر رکھ کے پیچھے کو مڑ کر شیر کی طرح تلوار سے حملہ کرتا۔ اس طرح اس نے سانپ کو ہر طرف سے زخمی کر دیا اور آخر کار اس کی گردن اڑا دی۔ سانپ سے ایک چمکدار روشنی نکلنے لگی اور سانپ کاغذ کے ٹکڑے میں تبدیل ہو کر زمین پر جا گرا۔ اس ٹکڑے کو اٹھایا تو اس پر لکھا ہوا تھا، آخری سوال، اپنی سب سے پیاری سواری کی قربانی دینا ہوگی۔ شیطانی درخت کا غصہ بڑھتا گیا۔ حاتم کو اپنے پیارے گھوڑے معراج کی درخت پر قربانی کرنا پڑے گی۔ حاتم بہت اداس ہوا، لیکن اس نے یہ قربانی کرنا ہوگی۔ نہ تو وہ یہاں پیچھے ہٹ سکتا تھا، اب صرف اس کی زندگی کا سوال نہیں تھا، اپنے سامراجیہ کو بچانا تھا، اپنے لوگوں کو بچانا تھا۔ وہ ہچکچاتے ہوئے مان گیا۔ جیسے ہی معراج کو قربانی کے طور پر پیش کیا گیا، ایک اندھی روشنی درخت کو لپیٹ میں لے گئی اور دشت آتما درد سے چیخ اٹھی۔ شیطانی درخت کو اس کی برائی سے پاک کر دیا گیا اور یہ ایک شاندار فلاحی درخت امید اور خوشحالی کی علامت میں تبدیل ہو گیا۔ درخت جو اب دشت آتما سے آزاد ہو چکا تھا، حاتم طائی کی ہمت اور ہمدردی کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے اپنی شاخوں سے ایک جادوئی پھل دیا، ایک ایسا پھل جو کسی بھی بیماری کو ٹھیک کر سکتا ہے اور زمین میں خوشحالی لا سکتا ہے۔ حاتم طائی وہ پھل لیے جادوئی قالین پر بیٹھ کر جنگل سے نکل گیا۔ حاتم طائی اور شیطانی درخت کی کہانی ہر طرف پھیل گئی۔ نہ صرف ان کی بہادری بلکہ ان کی ہمدردی کی وجہ سے زمین جو کبھی شیطانی درخت کی برائی سے بھری ہوئی تھی، اب خوشحالی اور امن کی جگہ بن گئی ہے، اور یوں پوری دنیا میں ایک پیاری کہانی بن گئی جو ہم سب کو ہمت، بھلائی اور قربانی کی یاد دلاتی ہے۔ اور بھی مزیدار کہانیاں دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں سیدھی کامکس کو اور بیل کی آئیکن کو دباؤ تاکہ تمام کہانی تک سب سے پہلے آپ پہنچ سکو۔